اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید فیض ظفر رضوی حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک اہم پروگرام کو لے کر، جس کا تعلق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شمار ان خاتون میں ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو انجام دینے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کہ ایک دن جب آپ عبادت کو انجام دینے کے بعد گھر تشریف لائے تو آپ کی کیفیت کچھ اس طریقے سے تھی کہ سر و صورت سے پسینے ٹپک رہے تھے اور آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل تھی اور پورا بدن لرز رہا تھا خوف خدا سے۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو فوراً آپ کے لیے استراحت کا سامان آمادہ کیا، اور جب آپ آرام سے فارغ ہوئے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آپ سے سوال کیا کہ آج آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے اور آج آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری تھی؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، میں عبادت کو انجام دے کر واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اسی اثنا میں مجھے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ یا محمد انت رسول اللہ و انا جبریل۔ پھر میں نے دائیں جانب دیکھا، پھر میں نے بائیں جانب دیکھا، پھر میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن پھر جب میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو مجھے جبریل بشکل انسان نظر آئے، جو یہ کہہ رہے تھے، یا محمد انت رسول اللہ و انا جبریل۔ اے محمد، آپ خدا کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ خبر سنی، مسرور ہو گئیں، خوش ہو گئیں۔ آپ کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا، کیوں نہ خوش ہوتی، اس لیے کہ جس کو کبھی خواب میں دیکھا اور جسے کبھی تعبیر خواب میں سنا اور جسے کبھی عالم یہود سے سنا تھا، آج وہ تمام باتوں کی تطبیق پا رہی تھی اور تصدیق ہو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے محمد کو خطاب کر کے فرمایا، نعم یا محمد انت رسول اللہ بابی انت و امی انت، اصدقک باللہ اؤمن، اصدقک بک اؤمن باللہ و بک رسولہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ یا محمد انت رسول اللہ بابی انت و امی انت رسول اللہ، اصدقک بک اؤمن باللہ و بک رسولہ۔ اے محمد، یقیناً اے محمد، آپ خدا کے رسول ہیں اور میں اس بات کی تصدیق کرنے والی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور میں آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس خاتون کا نام ہے جس کی پوری دولت اسلام کے ترویج میں صرف ہو گئی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ شادی کے کچھ دن بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور آنے کے بعد سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کر دی ہے، اور تم اس بات کا اعلان مکے میں کر دو۔ تو ورقہ ابن نوفل خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے، اور اعلان کرنے کے بعد سے تمام لوگوں کو جمع کر کے ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے اپنی پوری دولت حضرت محمد کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ دی ہے، اور حضرت محمد نے اس تحفے کو قبول فرمایا ہے، اور میں تم لوگوں کو اس بات پر شاہد قرار دیتا ہوں اور تم لوگ اس بات کے گواہ بھی ہو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک عظیم خاتون ہیں کہ وہ آپ کا شمار ان خاتونوں میں ہوتا ہے کہ جن کے گھر پر اسلام کی پہلی جماعت برگزار ہوئی۔ ابن کثیر اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اسلام میں جو سب سے پہلی چیز واجب کی تھی وہ ہے توحید پروردگار اور انکار بت پرستی ہے، بت پرستی سے انکار کرنا، خدا کے توحید کا اقرار کرنا اور نماز کو قائم کرنا، اور یہ سعادت سوائے خدیجہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔
چونکہ آپ کا ہی وہ گھر تھا کہ جس میں اسلام کی پہلی جماعت ہوئی ہے، اور آپ نماز جماعت پڑھانے والا وقت کا محمد تھا اور پڑھنے والا علی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کی تعداد تاریخ نے کچھ اس طریقے سے فرمائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ناظرین، کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق ابن کثیر اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کی اس مقدس کتاب میں صرف 12 خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن وہ تذکرہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹلی ہے، بلکہ خالق کائنات نے کنایہ سے اور صرف صفات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسماء اس طریقے سے ہیں: جناب حوا، پھر اس کے بعد سے جناب حوا کے بعد سے حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ، حضرت ایوب کی زوجہ، حضرت زلیخا کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، پھر حضرت شعیب نبی کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کا ذکر، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے خالق کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز کیا تھا، اسی طریقے سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اخلاق بھی عظیم تھا، جس کے متعلق تاریخ تحریر فرماتی ہے کہ ہم نے کبھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو نہیں دیکھا کہ اس ذات نے کسی کی احانت کی ہو یا کسی سے بد کلامی کی ہو یا بد اخلاقی کی ہو۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مقام خداوند متعال کے نزدیک کتنا عظیم ہے، اس بات کا اندازہ ہم خود سے نہیں لگا سکتے جب تک کہ اقوال معصوم اس پر حجت نہ ہو جائے یا ان کے قول سے تصدیق نہ ہو جائے۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: یا خدیجہ ان اللہ عز وجل لیباحی بک کرام الملائکہ کل یوم مرارہ۔ اے خدیجہ، آپ کی عظمتوں کو خداوند متعال ایک دن میں کئی مرتبہ تکرار کرتا ہے۔ کس کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے، اور تنہا تکرار نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، بلکہ بیان کرنے کے بعد سے خداوند متعال خود فخر و مباحات کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر ناظرین کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ خدیجہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا ذاکر خود خالق کائنات ہے، اور ملائکہ جیسی سماعت جسے سنے اس ذات کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کل سوانح حیات 65 سال کی ہے، لیکن ان میں سے آپ نے 25 سالہ زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ ذوات مقدسہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اسی ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ آتی ہے، اور 10ویں تاریخ نماز صبح کے بعد سے حضرت خدیجہ بعثت کے 10ویں سال میں اس دار فانی کو دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتی ہیں، اور آپ کا غم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر گرا قدر ہوتا ہے کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، اور پورا سال کو آپ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے وقف کیا ہے، اور پورے سال کو آپ نے حضرت خدیجہ کی یاد منائی ہے۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام۔